السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک تعارف، صفحہ نمبر 133۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تکلیف دور کرنا۔ حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ یہ اس طرح کی جب عربی عبارت میں پڑھتی ہوں تو آپ لوگ اعراب لگا لیا کریں، تاکہ آئندہ جب آپ کسی کو پڑھ کر سنائیں تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی ادائیگی صحیح طور پر ہو۔ اس سے انشاءاللہ بات میں تاثیر بھی زیادہ ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث پڑھنے کی ایک برکت بھی ہوگی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن مجید پڑھنے پر تو توجہ کرتے ہیں، تجوید سیکھتے ہیں اور بھی کوششیں کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات حدیث کو دیکھتے ہی بس ایک مینٹل بلاکیج ہو جاتا ہے اور اس کو اگنور کر کے صرف ترجمے پر اکتفا کرتے ہیں۔ مجھے عربی سیکھنے کا شوق ہی اس لیے ہوا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، یعنی قرآن کی تو ہے ہی، لیکن ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اسی زبان میں آپس میں کمیونیکیٹ کیا کرتے تھے۔ تو اگر ہم اپنے دین کا، اپنے اسلام کا صحیح فلیور حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم عربی زبان بھی جانیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ سب سے میں ریکویسٹ کروں گی، اب ماشاءاللہ کافی دن ہو گئے آپ کو اسلامک تعارف پڑھتے ہوئے، تو آپ اس پر بھی توجہ ضرور فرمائیں۔ اور اگر آپ کو ایک دفعہ لکھنے میں مشکل ہو تو ظاہر ہے آپ مجھ سے یہ نہیں کہہ سکتے آپ ذرا دوبارہ دہرا دیں، یہ اعراب کیسے ہے، یہ کیسے ہے۔ تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے کہ دوبارہ ویب سائٹ پر جا کر تو انشاءاللہ تعالی وہاں سے اس حصے کو دوبارہ سن سکیں گے اور دوبارہ اپنی تیاری کر سکیں گے۔ اگر آپ کہیں بھی جا رہے ہیں اور کسی کو بھی آپ کو یہ چیز شیئر کرنی ہے، مثلاً آپ دیکھیں کہ ہم لوگ بعض اوقات کسی دعوت پر جاتے ہیں اور جا کر بیٹھ جاتے ہیں، وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے، انتظار کر رہے ہیں، جی اچھا ابھی اتنے لوگ نہیں آئے، ابھی کھانا نہیں لگ رہا، اور اسی طرح یا پھر بالکل بیکار سی باتیں شروع ہو جاتی جن میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، جن کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا، اور بعض اوقات تو انسان حرام میں بھی پڑ جاتا ہے، غیبت وغیرہ کر کے یا کسی کا مذاق اڑا کے یا کسی پر اشارہ کر کے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو ان سے بچنے کے لیے ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں پر بھی جا رہے ہوں، مثلا آپ پکنک پہ جا رہے ہیں، آپ پارٹی پہ جا رہے ہیں، آپ کسی بیمار کی عادت کے لیے جا رہے ہیں، آپ کسی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اپنی یہ کتاب اٹھائیے اور بیگ میں ساتھ رکھ لیجئے، اور وہاں جا کر حال چال پوچھ کے بات کر کے تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں، مجھے یہ بات پڑھ کر بہت اچھی لگی تھی اور اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا۔ جو کچھ بھی آپ نے پڑھا، یہ نہیں کہ آپ کو پریٹینڈ کریں یا کسی آرٹیفیشل سٹائل میں کوئی اپنے آپ کو بڑی سپر چیز سمجھتے ہوئے دوسروں پر کچھ لیکچر جھاڑے، ایسا نہیں، بلکہ بہت نیچرل وے میں جو آپ کا واقعی حقیقی سچا پریکٹیکل تجربہ ہو، آپ اسے دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں حدیثیں بھول جاتی ہیں اور ہمیں باتیں پوری طرح یاد نہیں ہوتی اور ہم اپنے پاس سے بنا کے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے آپ آرام سے اپنی کتاب نکال کے اور جو حصہ آپ نے مارک کر رکھا ہو اس کو دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، آپ اس کو پڑھ کر سنا سکتے ہیں، لیکن آپ کا پڑھا ہوا اسی وقت لوگ سنیں گے جب آپ کو خود صحیح طور پہ پڑھنا آئے گا۔ اگر آپ ہر لائن میں اٹکیں گے اور اعراب الٹ پلٹ کر دیں گے اور بات کو کچھ سے کچھ کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ دوسرے کے سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ تو نیکسٹ ٹائم یاد رکھیے کہ جب بھی آپ اپنے کسی دوست رشتہ دار کے ہاں جائیں گے، کسی بھی دعوت پارٹی میں، کسی بھی ملاقات میں، تو اپنی یہ کتاب ساتھ لے کر جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس میں سے کوئی چیز
حسب موقع شیئر کریں گے. ہاں ایسی چیز شیئر کرنے سے پرہیز کیجیے جو ڈائریکٹ دوسرے پہ چوٹ پڑتی ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی سے کوئی شکایت ہوتی ہے اور دوسرا شخص کوئی بہت ہی غلط کام کر رہا ہوتا ہے. اب جب ہم کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں واہ یہ بات تو فلاں کو سنانے کی ہے، فلاں ایسا ہے. اس وقت ہم اپنا جائزہ لینے کے بجائے اوروں کی طرف دھیان کر لیتے ہیں کہ جناب فلاں ایسا ہے اور فلاں ویسا ہے، اس کو تو میں یہ ضرور سنا کے چھوڑوں گی اور اس کے ذریعے اس کی اصلاح کروں گی. ایسی چیز اگر ہماری نیت ہوگی کہ کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہے یا اس کو چوٹ لگانی ہے تو پھر ہماری تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اگر آپ وہ بات کریں کہ جس سے آپ کو فائدہ پہنچا ہو، جتنی زیادہ آپ کی بات میں خوبصورتی ہوگی، اخلاص ہوگا، ہمدردی ہوگی اور کسی قسم کی کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہوگی یا کسی کے خلاف کوئی بری فیلنگ نہیں ہوگی، تو اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی آپ بہتر طور پر دوسرے کو بات سکھا سکیں گے، پہنچا سکیں گے. یعنی ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. اس کا سب سے افضل شعبہ یہ کہنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کا ادنا درجہ راستے سے تکلیف کی چیز کو ہٹا دینا ہے. اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. مشکات المصابیح والیوم 1 پیج 10. عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان ایک بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے اور وہ شاید کوئی الگ چیز ہے ہماری عملی زندگی سے. حالانکہ ایمان لانے کے بعد یعنی اللہ تعالی کو ایک الہ ماننے کے بعد ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی خاطر اخلاص کے ساتھ تو وہ بھی ایمان کا حصہ بن جاتے ہیں. وہ ایمان ہی کے بیج سے پھوٹی ہوئی شاخیں ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے اعلیٰ ترین اس کی شاخ کیا ہے؟ کلمہ توحید. اور اس کا ادنا درجہ راستے سے تکلیف کی چیز کو ہٹانا. تو بات یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. جو شخص مومن ہوگا، جو اللہ کو مانتا ہوگا، وہ پھر لوگوں کو تکلیف نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ وہ کسی کو تکلیف میں دیکھ بھی نہیں سکتا. اور اگر کہیں کوئی تکلیف دہ چیز نظر آئے اس کو تو وہ فوراً اس کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. یہ لکھتے ہیں کہ ایمان آدمی کے اندر جو مزاج پیدا کرتا ہے اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ایسے آدمی کے اندر دوسروں کی مدد کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. یعنی جس شخص کا اللہ کے ساتھ رشتہ یا کنیکشن مضبوط ہوتا ہے قدرتی طور پر وہ بندوں کا خیر خواہ ہو جاتا ہے. وہ اللہ کی مخلوق سے بھی محبت کرنے لگتا ہے کیونکہ وہ اس کے رب کی مخلوق ہے. اس کے خالق نے ہی ان کو بھی پیدا کیا ہے. اس لیے اس کے لیے یہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کو مصیبت میں دیکھے اور وہ اس کی مدد نہ کرے. یہ نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ اگر وہ راستہ میں کوئی پتھر یا کانٹے جیسی چیز دیکھتا ہے تو راستہ سے ہٹائے بغیر اس کو چین نہیں آتا، کیونکہ ایسی حالت میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس راستے سے گزرے اور اس کو تکلیف پہنچ جائے. زندگی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی صرف اپنے بارے میں سوچے، اس کو صرف اپنے آرام اور تکلیف کی فکر ہو، اس کا اپنا معاملہ درست ہو جائے تو اس کے بعد اس کو کسی اور کی پرواہ باقی نہ رہے. اسے کہتے ہیں نا اپنا الو سیدھا کرنا، کہ بس صرف اپنے کاموں سے غرض ہو، اپنے مفاد سے واسطہ اور باقی کسی کی کوئی فکر نہیں. مگر ایسا انسان حقیقی انسان نہیں. وہ اس انسانی شرافت سے خالی ہے جو فطرت کے اعتبار سے اس سے مطلوب ہے. حقیقی انسان وہ ہے جو دوسروں کی تکلیف پر بھی اسی طرح تڑپے جس طرح وہ اپنی تکلیف پر تڑپتا ہے. وہ دوسروں کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے بھی اسی طرح آمادہ رہتا ہو جس طرح وہ اپنی مصیبت کو دور کرنے کے لیے سرگرم ہو جاتا ہے. وہ دوسروں کے معاملے کو اپنا معاملہ سمجھے. وہ دوسروں کو خوش دیکھ کر خوش ہوتا ہو، یعنی کہ وہ جلنے کوڑنے لگے.
اور وہ دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر درد مند ہو جائے۔ انسان اور پتھر میں جو چیز فرق کرتی ہے وہ حساسیت ہے، سینسٹیوٹی، سینسٹیو ہونا۔ لیکن ہم سب جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو صرف اپنے لیے کرتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ میں بہت سینسٹیو ہوں۔ اصل سینسٹیو ہونا یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے سینسٹیو ہو جائیں۔ جب تک آپ دوسروں کے لیے سینسٹیو نہیں ہوتے تو آپ کا سینسٹیو ہونا جو ہے وہ کوئی زیادہ فائدہ مند نہیں ہے۔ پتھر بے حس ہوتا ہے اور انسان حساس۔ انسان اگر حساسیت کھو دے تو اس میں اور پتھر میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ بلکہ آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں ہی پتھروں کے بارے میں۔ آپ سب نے پڑھ لی الحمدللہ سورۃ البقرہ، اور آپ کو وہ مثال بھی یاد آ رہی ہوگی کہ جو میں اس وقت کوٹ کرنے جا رہی ہوں۔ بنی اسرائیل کو جب اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے انعامات دیے اور طرح طرح کی نشانیاں دکھائیں، معجزات دکھائے اور ہر اعتبار سے ان کا خیال رکھا، لیکن پھر بھی وہ مانے نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذلک، اس کے بعد، یعنی یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد۔ کیسے سخت، کیسے سنگ دل، کیسے بے حس؟ فہی کالحجارۃ، پتھر کی طرح، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت، پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ کیونکہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، بے شک پتھروں میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ، البتہ پھوٹ نکلتی ہیں، منہ الانہار، اس سے نہریں، یعنی پتھروں سے دریا نکل پڑتے ہیں، چشمے بہہ جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو شق ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو ان سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، خشوع و خضوع اختیار کر لیتے ہیں۔ یعنی پتھروں کے اندر بھی اللہ نے اتنی خیر رکھی ہے کہ وہ بھی انسانوں کے فائدے کے ہیں، اور اتنے سالڈ اور مضبوط ہونے کے باوجود ٹوٹ جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں، اور جب وہ پھٹتے ہیں تو ان کے اندر سے بے شمار خیر نکلتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان انسانیت کے درجے سے گرتا ہے تو پھر وہ جانور تو کیا، پتھروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ پتھروں کے اندر بھی خیر ہے، پھر اس انسان کے اندر کوئی خیر نہیں رہتی۔ تو ہم سب کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنا اپنا جائزہ لیں اور اپنے قریب ترین سے شروع کریں۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے قریب ترین کون رہتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہے۔ مثلاً اپنے شوہر کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہے، اس کی پریشانی، اس کے دکھ، درد اور تکلیف پر آپ کا حال کیا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، آپ کے بچوں کی محبت تو خیر اللہ نے قدرتی طور پر رکھی ہے، لیکن پھر نیبرز ہیں اور باقی انسان ہیں۔ کچھ چیزیں تو فطری طور پر ہمارے اندر ہیں، یہ جذبات اور یہ سب اللہ نے ہمارے اندر رکھ دیے ہیں، وہ تو ہیں ہی، لیکن بات یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے بارے میں کیا احساس رکھتے ہیں جن سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، نہ خون کا، نہ دین کا، نہ ایمان کا، ان کے بارے میں ہم کتنا تڑپتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جب کسی نان مسلم کے ساتھ آپ کا واسطہ پیش آتا ہے تو اس کے لیے آپ کا دل کتنا دکھتا ہے، کسی نہ کسی طرح، کیونکہ ہم ایسے ممالک میں رہتے ہیں کہ جہاں روزانہ ہمارا واسطہ کسی نہ کسی ایسے شخص سے ضرور ہوتا ہے۔ اس کو دیکھ کر اور اس کی آخرت کے بارے میں سوچ کر ہمارے دل پہ کیا بیتتی ہے۔ اگر ہمارا کسی سے معاملہ نہ بھی ہو تو راستے گزرتے ہوئے، کہیں دور کسی کو جاتے ہوئے، اپنی بالکنی سے دیکھتے ہوئے، اپنی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بے شمار اللہ کی مخلوق پر ہماری نظر پڑتی، جن کو نہ اللہ کی پہچان ہے، نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ دین کی سمجھ ہے، نہ کسی اور چیز کے بارے میں، نہ اپنی عاقبت، نہ آخرت، نہ انجام، سب سے غافل ہیں وہ۔ ان کے بارے میں ہمارا دل کتنا تڑپتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں کیا حال تھا،
کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ غم کر کر کے لگتا ہے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں۔ امت مسلمہ ہونے کے اعتبار سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے یہ کہ ہم ایسے تمام لوگوں کے لیے دکھی ہوں، ان کی فکر کریں، اس کے لیے پلاننگ کریں، سوچیں اور انہیں اس آگ سے بچائیں۔ رات میں سوچ رہی تھی، تھوڑا سا موسم تبدیل ہوا تو بہت گرمی سی لگ رہی تھی اور عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی، تو نیند نہیں آ رہی تھی، تو میں سوچ رہی تھی کہ صرف ایک دن ٹیمپریچر تھوڑا سا زیادہ ہوا ہے اور میری یہ کیفیت ہے، تو کہاں یہ کہ جہنم اور جہنم کے شعلے اور آگ اگر مجھے اپنے لیے پسند نہیں تو دوسروں کے لیے میں کیسے بے فکر ہو سکتی؟ ٹھیک ہے ہماری وسعت اور استطاعت زیادہ نہیں، لیکن کم از کم ہمارے دل میں تمام انسانوں کے لیے درد تو ہونا چاہیے۔ وہ انسان ہی کیا کہ جو اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کے لیے کسی قسم کی بھی تکلیف محسوس نہ کرے، ہاں وہ ان کی دنیاوی تکلیف ہو یا آخرت کی۔ بہت سے لوگوں کی دنیاوی تکلیفوں پر پھر پسیج جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بھوکا ہے تو کھانا کھلا دیں گے، کسی کے پاس لباس نہیں تو کپڑے کا فکر کریں گے، کسی کے پاس گھر نہیں تو مل جل کے اس کا کوئی چھت کا انتظام کریں گے، کسی کی شادی نہیں ہوئی تو اس موقع پر وہ کچھ سامان اکٹھا کر لیں گے، شادی کرا دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی اور چیریٹی ورک ہے تو اس میں بھی سرگرم ہو جائیں گے، کہیں پر کوئی آفات مصیبتیں آئی ہیں تو اس کے لیے بھی فنڈ ریزنگ کر لیں گے۔ لیکن یہ سب کچھ تو وقتی ہے، بہت تھوڑے دن کے لیے ہے، اصل چیز تو آخرت ہے، وہاں کی ہمیں فکر کیوں نہیں؟ جو لوگ لوگوں کی دنیا کے لیے کچھ کام کرتے ہیں وہ اتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں، ہم نے اتنے ملین فنڈ ریزنگ کی ہے اور اتنا کام کیا اور افریقہ میں اتنا کام کیا اور فلاں ملکوں میں اتنا کام کیا، لیکن یہ سب تو اس ٹیمپریری اور عارضی دنیا کے فائدوں کے لیے ہے۔ میں نہیں کہتی کہ وہ نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی کرنا چاہیے، وہ بھی انسانیت کا تقاضا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کی آخرت کے لیے کیا سوچا ہے، اس کے لیے ہمارے دل میں کتنا درد اور دکھ ہے، اس کے لیے ہم کتنے حساس ہیں۔ ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، یہی انسانیت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔